بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا درس نمبر الدرس الثامن والخمسون 58واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے خلاصۃ النو اول اور دوم کے مجموعی اعتبار سے 58واں سبق ہے، اور نصاب خلاصۃ النو حصہ دوم کے اعتبار سے یہ آج ہمارے دوسرے 22واں سبق ہے۔ تو آج کا بیان جو ہے وہ آج کے بیان کی ہیڈنگ ہے انا، انا، کانا اور لاکنہ کی تخفیف۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ انا، انا، کانا، لاکنہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ہونے کی وجہ سے یہ اسم و مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں، اور یہ حروف 6 حروف ہیں۔ یہ ان کا جو ہے یہ مبتدا و خبر پر داخل ہو کر اپنا عمل کرتے ہیں، اور جب ان میں تخفیف کر دی جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، کون سا عمل کرے گا کون سا نہیں عمل کرے گا، تو وہ ساری اس کو بولتے ہیں تخفیف۔ تو اب اس صورت میں جو ہے اس کے عمل و نہ عمل کرنے یا عمل نہ کرنے کی وہ ساری تفصیل آج کے سبق میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان حروف کی تخفیف، ان کے نون مفتوح کو حذف کر دینا جائز ہے۔ نون مفتوح ہوتا ہے، جیسے ان ہے، انا تھا تو نون مفتوح کو حذف کر کے ان کہا گیا، اسی طرح انا تھا تو اسے نون مفتوح کو حذف کر کے ان کہا گیا، اسی طرح کانا تھا تو نون مفتوح کو حذف کر کے کان کہا گیا، لاکنہ تھا تو لاکنہ کے نون مفتوح کو حذف کر کے لاکن کہا گیا۔ تو ان حروف کی تخفیف جائز ہے۔ ان میں سے جس حرف میں تخفیف کی جائے اسے مخففہ کہیں گے، لہذا جس حرف میں تخفیف کہیں گے تو ان مخففہ، انا مخففہ، کان مخففہ، تو جس حرف میں ہو جائے اس کو مخففہ کا نام دیں گے۔ اب فرماتے ہیں تخفیف کے بعد ان کی صورت اس طرح ہو جاتی ہے۔ پہلے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ایسی تھی، اور تخفیف کے بعد انا ان ہو جائے گا، انا ان ہوگا، کانا کان ہوگا، اور لاکنہ لاکن ہوگا۔ اب ان کا جو ہے قواعد اور ان کے جو ہے اس طریقہ استعمال بیان فرما رہے ہیں۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، ان مخففہ کو عمل دینا قلیل اور نہ دینا غالب ہے، یعنی ان مخففہ کو عمل دینا قلیل ہے، بہت کم ان مخففہ کو عمل دیا جاتا ہے، اور نہ دینا یعنی عمل نہ دینا یہ اکثر ہے، یعنی ان مخففہ کو عمل نہ دینا یہ اکثر ہے اور عمل دینا قلیل ہے، بہت کم ہے۔ اور عمل نہ دینے کی صورت میں پہچان کب ہوگی کہ عمل کب نہیں دے رہے ہیں، تو وہ اس کی صورت بھی بتا رہے ہیں کہ عمل جب نہیں دیا جائے گا تو اس کی پہچان کیسے ہوگی۔ فرماتے ہیں اور عمل نہ دینے کی صورت میں اسے لام مفتوح لازم ہے، یعنی جب ان مخففہ کو عمل نہ دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کو لام مفتوح لازم ہوگا۔ جیسے ان زیدن عالم، یہاں پر دیکھیں کہ ان یہ مخففہ ہے اور زیدن ان کو مخففہ کو عمل دیا گیا ہے، زیدن اس کا اسم بن رہا ہے جو منصوب ہے، اور عالم اس کی خبر ہے مرفوع ہے، اور یہاں عمل دیا گیا ہے اسی لیے اس پر کیا ہے لام مفتوح نہیں آیا۔ اور ان بکر لصادق، یہاں پر ان کو عمل نہیں دیا گیا ہے اسی وجہ سے یہاں پر لصادق پر لام مفتوح آیا۔ تو جب عمل نہ دیا جائے گا تو اس وقت ان کو لام مفتوح لازم ہوگا، جیسے لصادق میں۔ نمبر 2، قاعدہ بیان فرما رہے ہیں ان مخففہ عمل کرتا ہے مگر اس کا اسم ضمیر شان ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ ان مخففہ یہ ان کا ہو گیا، اب دوسرا بیان فرما رہے ہیں ان مخففہ عمل کرتا ہے مگر اس کا اسم ضمیر شان ہوتی ہے جو ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ ضمیر شان ہوتی ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور اس کو پہچاننے کا جو طریقہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اگر اس میں ظاہر آتا ہے تو وہ مرفوع ہوگا،
تو اب پتہ چل جائے گا کہ اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہے جو محذوف ہے، تو عمل جو کرے گا وہ ضمیر میں ہی کرے گا، تو ضمیر محذوف ہوگی، اب اس کے بعد جو اسم آ رہا ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ ان مخففہ عمل کرتا ہے مگر اس کا اسم ضمیر شان ہمیشہ محذوف ہوتا ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ مثالوں سے دیکھیں، رأیت ان زیدن عالم، رأیت ان زیدن عالم، میں نے دیکھا کہ زید عالم ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ ان مخففہ ہے اور عمل کر رہا ہے اور اس کا اسم یہ زید نہیں ہے، بل اس کا اسم جو ہے ضمیر شان ہو محذوف ہے، انہو جس کو کہیں وہ محذوف ہے جو اس کا اسم بن رہا ہے۔ زیدن اس کا اسم نہیں ہے، کیونکہ زیدن اگر اس کا اسم ہوتا تو یہ منصوب ہوتا، تو زیدن اس کا اسم نہیں، ضمیر شان ہمیشہ اس کا اسم محذوف ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں کہ کہا تھا کہ اس کی خبر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہوتی ہے، یہاں زید عالم یہ اس کی خبر ہے، یہ جملہ ہے پورا، زید عالم پورا جملہ ہو کر کے اس کی خبر ہے اور ہو ضمیر جو محذوف ہے وہ اس کا اسم ہے۔ دوسری مثال ہے اعلم ان قد نلت الجائزۃ، میں جانتا ہوں کہ تم نے انعام پایا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اعلم اور یہ ان مخففہ آیا اور ان مخففہ کے بعد یہ اس کا اسم جو ہے ضمیر شان ہے جو محذوف ہے، اور قد نلت الجائزۃ یہ اس کی خبر ہے اور خبر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ قد لگا اس کے، قد نلتا یہ فعل کی علامتوں میں سے، تو قد نلت الجائزۃ یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے اور ہو ضمیر جو ہے اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے۔ تو دونوں مثالیں دے دیں کہ ان مخففہ عمل کرتا ہے مگر اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہوتا ہے اور اس کی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے جیسے زید عالم، یا جملہ فعلیہ ہوتی ہے جیسے قد نلت الجائزۃ۔ قاعدہ نمبر 3، ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو، ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال یعنی سین یا سوف آتا ہے۔ ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال سین یا سوف آتا ہے، جیسے آپ اوپر دیکھیں یہاں پر ان مخففہ کی خبر جو جملہ فعلیہ ہے اس کے شروع میں قد آ گیا۔ اب یہاں مثال میں دیکھیں، علمت ان سیجیء الغائب، مجھے معلوم ہے کہ ان قریب غائب آ جائے گا۔ یہاں علمت یہ فعل ہے اور ان یہ مخففہ ہے اور اس کی خبر سیجیء الغائب یہ جملہ فعلیہ ہے، اور کہا کہ جب جملہ فعلیہ ہے اور یہ مثبتہ ہے، اس کے شروع میں کوئی حرف نفی بھی نہیں ہے، تو یہ سیجیء الغائب یہ جملہ فعلیہ ہے اور مثبتہ ہے، تو اس کے شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال یا سین یا صوفہ میں سے آتا ہے۔ قد تو مثال ہو گئی، اوپر یہ آ گیا، اور یہاں پر جو ہے سین ہے، یہاں اس کے شروع میں سیجیء میں سین جو ہے جملہ فعلیہ مثبتہ کے شروع میں سین آ گئی۔ قاعدہ نمبر 4، کان مخففہ بھی عمل کرتا ہے، اس کا اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر شان بھی، یعنی کان مخففہ عمل بھی کرتا ہے اور اس کا اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر شان بھی، جیسے کان ہندن قمرن، کان ہندن قمرن، کان مخففہ عمل کرتا ہے، اس کا اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر شان بھی۔ یہاں پر جو ہے کان ہندن قمرن گویا کہ ہندا چاند ہے، یہاں پر کان کا جو اسم ہے وہ اسم یہاں پر ظاہر ہے جو ہندن ہے، اور ضمیر شان یہاں نہیں ہے، کیونکہ ضمیر شان ہوتا تو یہ ہندن یہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر ہندن نہیں ہوتا، کیونکہ جب اسم اس کا ہو جاتا تو یہ پورا اس کا جملہ اسمیہ اس کی خبر بنتا۔ بیان کیا جاتا کہ اس کی خبر جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، تو ہندن قمرن یہ جملہ اسمیہ بنتا، تو پتہ چلا کہ اس کا اسم یہ ہندن یہ اس میں ظاہر ہے اور قمرن یہ اس کی خبر ہے۔ اور فرماتے ہیں کان زید اسد، یہاں پر دیکھیں یہاں اس کی خبر جملہ اسمیہ ہے اور اس کا اسم جو ہے ضمیر شان ہے جو محذوف ہے، جیسے نکال کر دکھایا کأنہ زید اسد، تو جملہ اس کی خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہے
اور ہو ضمیر اس کی شان محذوف ہے، تو پہلی مثال جو ہے اس میں ظاہر کی ہو گئی، اسم ہو گیا، اور دوسری مثال ہے ضمیر شان کی، یعنی اس کی ضمیر شان محذوف ہے جو یہاں پر نکال کے دکھائی، اور اس کا اسم جو ہے یہاں پر پہلی مثال میں ہندن ہے۔ قاعدہ نمبر 5 بیان فرما رہے ہیں کأن مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے۔ کان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے، جیسے کان لم ترا زیدن، گویا کہ تم نے زید کو نہیں دیکھا۔ یہاں پر کان جو ہے مخففہ ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ ہے یہ ترا زیدن، یہ ترا جو جملہ فعلیہ ہے تو اس کے شروع میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے۔ قد تو یہ دیکھ لیا آپ نے، مثال یہ آ رہی ہے قد والی بھی، اور لم لگا ہوا ہے یہاں پر، جملہ فعلیہ ہے، لم لگ گیا تو منفیہ ہو گیا، تو یہاں پر لم لگ گیا اس کے شروع میں، لم ترا، تو ترا یہ جملہ فعلیہ اس کے شروع میں لم آیا۔ دوسری مثال کان قد زالت ذلو، گویا کہ سایہ ختم ہو چکا۔ یہاں کان مخففہ ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، زالت ذلو جملہ فعلیہ ہے اور اس کے شروع میں قد ہے یہاں پر۔ قاعدہ نمبر 6 لیکن مخففہ عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن مخففہ عمل نہیں کرتا، جیسے زید عالم لیکن اخوہ جاہل، زید عالم ہے لیکن اس کا بھائی جاہل ہے۔ یہ لیکن مخففہ ہے اور لیکن مخففہ عمل نہیں کرتا، اور عمل نہیں کرتا اسی وجہ سے اگر عمل کرتا تو یہ حالت نسبی میں ہوتا اور یہ حالت رفعی میں اخوہ ہے، تو اخاہ ہوتا، لیکن اخوہ ہے، یہ حالت رفعی میں اسماء ستہ کا اعراب حالت نسبی میں جو ہوتا ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے اور رفعی میں واو کے ساتھ، تو اس لیے عمل نہیں کر رہا، اس لیے حالت رفعی میں یہاں پر ہے اخوہ، تو لیکن اخوہ جاہل، یہ اخوہ یہ اس کا کہہ رہے ہیں، یہ لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور عمل کرتا تو یہ اخاہ ہوتا۔ تو یہ جو ہو گیا سبق تو مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے سبق کے اندر دوسری تمرین سے حل کرتے ہیں اور پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پہلی تمرین کا جو تعلق رہتا ہے وہ طلبہ سے سننے پر موقوف رہتا ہے، دوسری تمرین اور تیسری تمرین آپ کے سامنے حل کر کے پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں تمرین نمبر 2 ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر غلط جملے رہتے ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے اس کو درست کرنا رہتا ہے، تو اس کو درست کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ غلطی کی نشاندہی میں ہے ان مخففہ کو عمل دینے کی صورت میں اسے لام مفتوح لازم ہے، یہ غلط ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر ہمیں یوں کرنا ہے، ان مخففہ کو عمل نہ دیں، ان مخففہ کو عمل نہ دینے، عمل کے بعد نہ دینے، نہ لگا دیں، ان مخففہ کو عمل نہ دینے کی صورت میں اسے لام مفتوح لازم ہے۔ نمبر 2 ان مخففہ کی خبر جملہ ہو تو اس میں قد یا لو کا ہونا ضروری ہے۔ ان مخففہ کی خبر جملہ ہو تو یہاں کہیں گے ان مخففہ کی خبر جملہ، یعنی ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو، ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس کے شروع میں، اب تو اس کے شروع میں ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو، ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو، مثبتہ ہو، تو اس کے شروع میں قد، اور اس کے شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال ہونا ضروری ہے، یوں کہیں گے ان مخففہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس کے شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال میں سے ہونا ضروری ہے، اس کے شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال میں سے ہونا ضروری ہے، تو یہ اس کو اس طرح بنانا پڑے گا، تو لو نہیں لگائیں گے، صرف کلمہ شرط کہیں گے تو وہ سب شامل ہو جائیں گے اس میں۔ نمبر 3 ہے لیکن مخففہ عمل کرتا ہے،
لیکن مخفف عمل کرتا ہے، یہاں کہیں گے لیکن مخفف عمل نہیں کرتا ہے، لیکن مخفف عمل نہیں کرتا ہے، نہیں لگا دیں گے۔ نمبر 4، کان مخفف کی خبر جملہ ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر کرنا ہوگا کان مخفف کی خبر جملہ فعلیہ ہو، کان مخفف کی خبر جملہ فعلیہ ہو، فعلیہ بڑھائیں گے تو اس میں قد یا اس میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے، اس میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کہیں گے کان مخفف کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں لم یا قد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمرین ہو گئی۔ اب آئیے تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری تمرین جو ہے اس کے اندر آپ نے جو ان، کان اور لیکن پڑھا، ان کی تخفیف کو پہچاننا ہے۔ تمرین نمبر 3، حروف مشبہ بالفعل مخففہ پہچانیے۔ تو یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہاں پر جملے کے اندر مخففہ کو پہچاننا ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، نہ دیکھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان ہے، ان جو ہے اس کا اسم جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ ان جو ہے مخففہ ہے اور اس کا اسم یہاں محذوف ہے، اور اس کی خبر لم یرہ احد، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور کہا گیا کہ جب اس کی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے شروع میں حرف نفی لائیں۔ تو یہاں حرف نفی آیا، تو لم یرہ احد یہ اس کی خبر ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے۔ اور اس کا اسم بتایا بھی ہے کہ ان مخفف کا اسم جو ہوتا ہے ہمیشہ ضمیر شان محذوف ہوتا ہے، تو ضمیر شان ہے، محذوف ہے۔ آگے نمبر 2 جملہ ہے کأن ہندن ظبیٌ، گویا کہ ہندا ہرن ہے۔ یہاں پر جو ہے کأن، یہ کان مخفف ہے اور اس کا اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی، تو یہاں پر کہیں گے کہ اس کا اسم جو ہے یہ ہندن، یہ ہندن جو ہے اس کا اسم ظاہر ہے اور ظبیٌ اس کی خبر ہے، کیونکہ اگر اس کا اسم محذوف ہوتا، ضمیر شان ہوتی تو ہندن ظبیٌ ہوتا، تو یہاں ہندن جو ہے اس کا اسم ہے اور ظبیٌ اس کی خبر ہے۔ نمبر 3 ہے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ان میں سے اکثر کو ہم نے بے حکم پایا۔ یہاں پر وَإِن، ان ہے یہ مخفف ہے، یہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہاں پر عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے بتایا گیا تھا کہ جب عمل کرے گا تو وہاں پر، عمل نہیں کرے گا تو وہاں پر اس کو لام مفتوح لازم ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہاں پر لفاسقین میں لام مفتوح ہے، اس لیے عمل نہیں کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جب عمل نہ کرے تو لام مفتوح آتا ہے، تو یہاں لفاسقین میں لام مفتوح ہے۔ نمبر 4 ہے کأن خالد شمس الضحیٰ، گویا کہ خالد چاشت کا سورج ہے۔ یہاں کان مخفف عمل کر رہا ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہے جو محذوف ہے، اور خالد شمس الضحیٰ یہ اس کا پورا جملہ ہو کر کے اس کی خبر ہے۔ خالدن یہ اس کا اسم نہیں ہے، کیونکہ اگر خالدن اس کا اسم ہوتا اور عمل کرتا تو خالدن بنتا، خالدن نہیں ہوتا۔ تو کأن یہ عمل کر رہا ہے، کان مخفف ہے اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے۔ نمبر 5 وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ یہاں ان مخفف ہے اور مخفف یہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہاں ان مخفف یہ عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عمل نہ کرنے کی صورت میں وہاں لام مفتوح آتے ہیں، اور یہاں پر لَمِنَ الْكَاذِبِينَ میں لام مفتوح یہاں موجود ہے۔ نمبر 6 ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، تاکہ وہ جان لے کہ وہ اس بات کو کہ ان ابلغوا کہ وہ پہنچ گئے، یعنی ان کے پہنچنے کو وہ جان لے، ظاہر کر دے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان یہ مخفف ہے
اور یہ ان مخففہ یہ یہاں پر عمل کر رہا ہے. فرمایا گیا کہ ان مخففہ عمل کرتا ہے اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے. اور اس کی خبر یہاں پر قد ابلغوا یہ جملہ فعلیہ ہے اس کی. اور فرمایا کہ ان مخففہ کی خبر جب جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں قد وغیرہ کو لاتے ہیں. یہاں پر قد یہاں پر موجود ہے. نمبر 7 ہے اعلم ان سوف یاتی کل ما قدر. جان لو کہ سوف یاتی ان قریب آئے گا پہنچے گا کل ما ہر وہ چیز جو مقدر کر دی گئی ہے. یہاں پر یہ ان جو ہے یہ مخففہ ہے اور ان مخففہ یہ ان مخففہ ہے اور ان مخففہ یہ عمل کر رہا ہے. ان مخففہ تو عمل ہی کرتا ہے تو اب ان مخففہ یہ عمل کر رہا ہے اور اس کا اسم جو ہے ضمیر شان محذوف ہے اور اس کی خبر یہاں پر جملہ فعلیہ ہے. اور اس کی خبر جب جملہ فعلیہ ہو تو فرمایا گیا تھا کہ اس کے شروع میں کلمہ شرط یا حرف استقبال یا قد میں سے کوئی آئے. تو یہاں پر اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے تو اس لیے اس سے پہلے یہاں پر سوف لے کر کے آئے. نمبر 8 ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. یہاں یہ ان مخففہ ہے اور ان مخففہ عمل کر رہا ہے. ان مخففہ کی خبر ان مخففہ کے بارے میں ہر بار میں یہی کہنا ہوگا آپ کو کہ ان مخففہ تو عمل ہی کرتا ہے. تو ان مخففہ کا اب اسم کے بارے میں ہے کہ ان مخففہ کا اسم ضمیر شان ہمیشہ محذوف ہوتا ہے. تو ان کی جو ہے ضمیر شان محذوف ہے یہاں پر. تو اب یہاں ضمیر شان اس کی محذوف ہے اور اس کی خبر جو ہے لن نجمع عظامہ. یہ لن نجمع عظامہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے تو اس سے پہلے انہوں نے حرف نفی لے کر آئے لن. نمبر 9 ہے بکر حضر ولکن ابوہ غائب. بکر حاضر ہوا لیکن اس کا باپ غائب ہے. یہاں پر لاکن ہے اور لاکن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ لاکن جو ہے عمل نہیں کرتا. لاکن مخففہ عمل نہیں کرتا ہے. اب آگے بیان فرما رہے ہیں نمبر 10 علم ان سیکون منکم مرضی. جان لیا وہ کہ تم میں سے جو بیمار ہوگا ان قریب تم میں سے بیمار ہوگا. یہاں ان مخففہ ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان محذوف ہی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اسم جو ضمیر شان محذوف ہوتی ہے اور اس کی خبر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں ہوتی ہے. تو یہاں جملہ فعلیہ ہے اور جب جملہ فعلیہ ہو تو شرط یہ ہے کہ اس میں شروع میں قد کلمہ شرط یا حرف استقبال میں سے کوئی آئے. تو یہاں جملہ فعلیہ یکون تو اس سے پہلے سین جو ہے حرف آ گیا استقبال میں سے. نمبر 11 کان خالدن کریمن. کان خالدن گویا کہ خالد کریم ہے. یہاں پر کان فرمایا گیا کہ کان مخففہ بھی عمل کرتا ہے. اس کا اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور ضمیر شان بھی. تو یہاں پر اس کا اسم جو ہے وہ ظاہر ہے خالدن, کیونکہ اگر اس کا اسم ضمیر شان ہوتا تو خالدن نہیں ہوتا خالدن ہوتا. تو یہاں پر کیا ہے خالدن جو ہے اس کا اسم ظاہر اسم ہے اور عمل کر رہا ہے یہاں پر. نمبر 12 ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ان کا آخری دعا یہ تھی کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو دونوں عالم کا پالنے والا ہے. یہاں پر ان جو ہے یہ مخففہ ہے اور ان مخففہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ ضمیر شان محذوف ہوتی ہے اور عمل تو کر ہی رہا ہے. اور اس کا اسم جو ہے ان کا اسم ضمیر شان محذوف ہے اور اس کی خبر جو ہے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں ہوتی ہے. تو یہاں الحمد للہ رب العالمین یہ اس کی خبر ہے اور یہ خبر جملہ اسمیہ ہے اور اس کا اسم وہ ضمیر شان یہاں پر محذوف ہے. تو یہ جو ہو گیا سبق مکمل ہو گیا. آج کا سبق خلاصۃ النو حصہ دوم کا سبق نمبر 58 تھا اور انا اور کاننا اور لاکنہ کی تخفیف کا بیان تھا. تو آج کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔